کہ ایسا کہنے والا دل سے کافر ہے، وہ حضور کو نہیں مانتا یا قرآن کو نہیں، یہ اس کی جہالت ہے، اسے اظہار کا طریقہ نہیں آتا، یہ اس کی نادانی ہے، ورنہ اس کے دل میں بھی محبت ہے محمد الرسول اللہ کی، اس کے دل میں بھی احترام ہے قرآن حکیم کا، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے۔ اسے اظہار کا سلیقہ نہیں آتا، یا وہ جاہل ہے یا ماحول اور معاشرے میں جہالت ہے، تو ایک جملہ اب اس پہ ہم فتویٰ لگا کہہ دیں کہ یہ تمہاری عورت بھی گئی، تمہارا گھر بھی گیا، جی یہ ہوا وہ ہوا، یہ تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح کے بے شمار جملے جو آپس میں ہم روز استعمال کرتے ہیں، اگر ان کا تجزیہ اس انداز سے کیا جائے تو مسلمان تو شاید پھر کوئی بچے گا نہیں۔ اس لیے کوئی معیار ہونا چاہیے۔ ایک معیار تو یہ ہے کہ باپ دادا سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں، قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ باپ دادا اگر جاہل تھے، انہوں نے کوئی جہالت کی رسم ایجاد کر دی، یہ کون سی دلیل ہے؟ جی سنت سے ثابت ہے، اب سنت میں اختلاف ہے، آدھے کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، آدھے کہتے ہیں نہیں ہے۔ جی قرآن سے ثابت ہے، اب قرآن کا ترجمہ کرتے وقت لوگ، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم اپنے اپنے مزاج کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب ضرور یقیناً اس میں کوتاہیاں خامیاں ضرور ہوتی ہوں گی، تو پھر کوئی ایسا معیار تو ہونا چاہیے بار الہ کہ بندے کو نیکی کے نیکی ہونے پر یقین تو ہو سکے۔ سورہ مریم کی اس آیہ کریمہ میں جسے تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ نے وہ معیار بتایا ہے کہ یار تم فتووں کو چھوڑ دو، لوگوں سے پوچھنے کو چھوڑ دو، اپنی ذات کو تو دیکھو۔ یزید اللہ الذین اہتدوا، خدا نیکی کی خاصیت، ہدایت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو مزید نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہر نیک کام کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی کام، اب نیک کام یا ہدایت کیا ہوگی؟ ہدایت ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر، اللہ کے حکم کی تعمیل اس طریقے سے جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے سکھایا، یہ ہوگی ہدایت۔ کسی بھی کام میں چونکہ خدا اور ہدایت عربی کے بہت وسیع المعانی لفظ ہیں، اور ان کا چھوٹا سا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ ہدایت کہلائے گا۔ وہ خواہ عبادت میں ہوگا تو دین کی ہدایت ہو جائے گی، عقیدے میں ہوگا تو دین کی ہدایت ہو جائے گی، دنیاوی امور میں ایک کام کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق ہم کرتے ہیں تو وہ ہدایت ہوگی۔ کر وہ بھی لیتا ہے جو ہدایت پہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو کھانا بنانا نہیں آتا تو کبھی ہاتھ جلائے گا، آٹا خراب کرے گا، روٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، جلا کر پکائے گا، کچی رہ جائے گی، لیکن پیٹ بھر لے گا وہ بھی، اور جو صحیح طریقے سے پکائے گا وہ بھی پیٹ ہی بھرے گا۔ ہر چے دانا کند ناداں لیک بعد از خرابی بسیار، جو دانا کرتا ہے بے وقوف بھی ویسا ہی ہے، لیکن بے وقوف ہزار خرابیوں کے بعد ویسا کرتا ہے۔ اب پیٹ کس نے بھی بھرنا ہے، پیٹ اس نے بھی بھرنا ہے، عالم نے بھی، جاننے والے نے بھی، صاحب شعور نے بھی پیٹ ہی بھرنا ہے، اور بے وقوف نے بھی پیٹ ہی بھرنا ہے، لیکن وہ پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ بھی جلائے گا، ایندھن بھی ضائع کرے گا، کوئی برتن توڑے گا، روٹی کہیں سے کچی ہوگی، کہیں سے جل گئی ہوگی، تب جا کر پیٹ بھرے گا، اور یہ آرام سے آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر فارغ ہو جائے گا۔ تو جو بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے مختصر ہوتا ہے۔
اردو میں، عربی میں ایک کہتے ہیں، فارسی میں بھی یہی مستعمل ہے، خط مستقیم، سیدھا خط۔ ہم ریاضی میں پڑھتے ہیں روز کہ خط ہوتا ہے وہ لائن جو دو نقطوں کو ملاتی ہے۔ آپ دو نقطوں کے درمیان جتنی لائنیں بنائیں گے وہ لمبی ہوں گی، ایک ان میں مستقیم ہوگا خط، اور وہ سب سے مختصر ہوگا۔ یعنی جو خط مستقیم ہوگا وہ سب سے مختصر ہوگا، اس کے علاوہ جتنی لکیریں لگائیں گے وہ ٹیڑھی میڑھی بھی ہوں گی، کوئی قوس بن جائے گی، کسی میں موڑ آ جائیں گے، اور وہ ساری یقیناً اس سے لمبی ہوں گی، اس لیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ آسان ہوتا ہے، وہ مختصر ہوتا ہے خط مستقیم کی طرح۔ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ریاضی کے اصول کے تحت سمجھائی۔ آپ نے ایک لکیر لگائی زمین پر اور اس کے ساتھ اور کئی لکیریں لگائیں۔ فرمایا دیکھو یہ ایک لکیر ان دو نقطوں کے درمیان سیدھی ہے جو سیدھی اس نقطے پہ جا رہی ہے، باقی مختلف اطراف میں جا رہی ہیں۔ دین یہ ایک لکیر ہے، اب اس سے دائیں کوئی نکل جاتا ہے تو دین سے باہر جا رہا ہے، بائیں نکل جاتا ہے تو دین سے باہر جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدین کے موقع پر عید کے روز اشراق ادا نہیں فرمائے، بلکہ نماز عید کو اشراق کا قائم مقام قرار دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عیدگاہ میں عید کے پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا حضور میں نے اشراق کے نوافل پڑھے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے جہنم جانے کے لیے تمہاری یہ عبادت ہی کافی ہے۔ تو پریشان ہو گیا، میں نوافل ادا کر رہا ہوں، آپ مجھے جہنم کی؟ فرمایا جب حضور نے اس موقع پر نہیں پڑھے تو تم کون ہوتے ہو ایک نئی رسم ایجاد کرنے والے؟ یہ تمہارا منصب نہیں ہے کہ بتاؤ اس وقت نہ، یہ اس کا منصب ہے جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ اسی طرح اب جمعے کی 2 رکعتیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت ہے، ہم 3 پڑھیں گے، 4 پڑھ لیں گے، تو 4 پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ بھائی سورہ فاتحہ ہی پڑھی، تسبیح و تحمید ہی کی، رکوع ہمیں اختیار نہیں ہے، نہ اس پر اضافے کا، نہ ایک پڑھیں گے تو ہوگی، نہ اس میں کمی کا۔ دین وہی ہے، سادہ سیدھی سی بات جو نبی علیہ السلام نے بتا دی، عبادت وہی ہے جو حضور نے سکھا دی۔ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ اس عہد میں ہر رسم کے ساتھ بڑی دیدہ دلیری سے کبھی قرآن کی آیت لکھ دی جاتی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور کبھی اسے حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور اتنا دکھ ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ دل لرز جاتا ہے کہ یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اپنی بات کو منانے کے لیے۔ اب میرے ایک عزیز ہیں، ایک سادہ سا نکاح طلاق کا مسئلہ تھا، غیر مسلم عدالت میں اس میاں نے لکھ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بیوی نے قبول کر لی، دستخط کر، مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں مفتی نہیں ہوں۔ مفتی ہونا ایک اعزاز ہے، لیکن میں دین تو اللہ نے مجھے دین کی سمجھ تو دی ہے، میں نے افتاء پڑھا نہیں ہے، افتاء کا امتحان نہیں دیا، میرے پاس افتاء کی سند نہیں ہے، میں کبھی فتویٰ دیتا بھی نہیں، لیکن مسئلہ تو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ جب تم نے اپنے قلم سے دستخط کر دیے طلاق واقع ہو گئی، ویری سمپل۔ اگر تم عدالت کافر کی تھی، کافر کی عدالت نہ ہوتی، تم گھر میں بیٹھ کے صرف 2 گواہ ہوتے اور تم لکھ لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ صرف گواہوں کی ضرورت تھی، تو بھری عدالت میں تو گواہوں کا بھی شمار کوئی نہیں۔ ہاں اگر کافر عدالت اپنی طرف سے فیصلہ دیتی کہ تمہارا نکاح فسخ ہوگا اور تم اس پہ دستخط نہ کرتے تو صورت مختلف تھی، اسے خلا دینے کا اختیار نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اب جب طلاق دے چکتے ہیں تو پھر بیویوں سے پیار جاگ اٹھتا ہے،
مسائل جاگ اٹھتے ہیں، ضرورتیں جاگ اٹھتی ہیں، گھر اجڑتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ جو پہلے جو باتیں سوچنی چاہیے تھیں ساری پھر سامنے آ جاتی ہیں۔ اب وہ اس پلی پہ گزارا کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی حضرت نے حضرت سخت مزاج آدمی، حضرت تو مفتی تو نہیں ہے، اب فتویٰ تو مجھ پر آ گیا، مفتی بھی نہیں ہوں اور مزاج بھی سخت ہے، اس میں میرے مزاج کی سختی نرمی کیا کرے گی؟ تو ہمارا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے دین میں موڑ ڈالتے رہتے ہیں، کہیں قرآن کا حوالہ دے کر، کہیں کسی بزرگ کے، اور آج کل تو ایک وتیرہ اور عام ہو گیا ہے کہ نام نہیں لیتے، کہتے ہیں بزرگوں نے یہ کہا ہے۔ بھئی کون بزرگ تھے، کب انہوں نے کہا؟ جن کا آپ نام نہیں بتاتے، مقام نہیں بتاتے، پتہ نہیں انہوں نے کہا یا آپ الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن بے شمار تحریروں میں نے پڑھا، بے شمار تقریروں میں بزرگوں نے یہ کہا ہے۔ بھئی یہ کون سی دلیل ہے؟ کون ایسا بزرگ ہے جو نبی علیہ السلام کے ارشادات کے خلاف یا باہر جا کر کو بات کہتا ہے؟ بزرگی غلامی میں ہے، غلامی سے باہر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی غلامی میں بزرگی ہے۔ مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ تو ساری عزت، ساری بزرگی غلامی میں ہے، مخالفت میں نہیں۔ تو ان سب الجھنوں کا حل قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور جب سے نازل ہوا قیامت تک اسے رہنا ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ ہمارے نصیب یا ہماری قسمت کی ہم وہ تلاش کرتے ہیں۔ اب کتنی خوبصورت بات قرآن نے بتائی کہ جسے تم نیکی سمجھ کر کرتے ہو اس سے تمہارے مزاج میں صلاحیت اور نیک پن آ جانا چاہیے، تو مزید نیکیاں کرنے لگ جاؤ۔ اگر میں کسی رسم کو تم نے نیکی سمجھ رکھا ہے تو اس رسم پہ پیسے بھی خرچ کرو گے، دھوم دھام مچاؤ گے، اور بات ختم ہو جائے گی، اور تم جیسے ہو ویسے ہی رہ جاؤ گے، یا پہلے سے بھی عملاً برائی میں ملوث ہو جاؤ گے یا نیکی سے دور ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر واقعی تم نے نیکی کی ہے، واقعی وہ کام نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، واقعی وہ کام قرآن کا حکم اور سنت کے مطابق ہے، تو فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ جو ہدایت کا کام کرتے ہیں، جو ہدایت کی راہ پہ چلتے ہیں، اللہ انہیں مزید ہدایت کی، مزید نیکی کی توفیق عطا کر، زیادتی کر دیتا ہے ان کے کردار میں، ان کے اعمال میں، ان کی فکر میں، ان کی سوچوں میں۔ لہذا میں سوچنا یہ چاہیے کہ میرے کس کام کی وجہ سے میرا مزاج نیک ہو رہا ہے۔ کیا مجھے کوئی ایسا کام میں نے کیا ہے کہ مجھے گناہ کڑوے لگنے لگ گئے ہیں؟ تو یقیناً وہ کام نیکی ہے۔ کوئی ایسا کام میں نے کیا ہے کہ مجھے مزید بھلائی کرنے کا خیال آتا ہے تو وہ کام ہدایت ہے، نیکی ہے، وہ دین ہے۔ اگر کسی کام میں یہ تاثیر نہیں تو وہ رسم ہے، رواج ہے، دین نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں میں اختلاف ہے یار، ایک سے مسئلہ پوچھو وہ مختلف بتاتا ہے، دوسرے سے پوچھو مختلف بتاتا ہے، ایک کوئی اور کہتا ہے دوسرا اور کہتا ہے۔ یہ فتویٰ تو رب نے دے دیا بھائی، اور بندے کے اپنے اندر ہے، اس میں مولوی کی تو ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ آپ کے پاس 3 مولویوں نے کہا جی کہ اس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے، دوسرا اس سے مختلف بتاتا ہے، تیسرا اس سے مختلف۔ آپ تینوں طرح پڑھ کے دیکھ لیں، جو صحیح ہوگا اس پر مزید